انسانوں کی طرح دکھنے والی عجیب و غریب مخلوق جو قد میں نہایت ہی چھوٹے مگر دماغ سے بہت تیز ہوتے ہیں، کیا واقعی ان مخلوق کا وجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے نیچے یا پہاڑوں یا جنگلوں میں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی کسی سنسان خفیہ جزیرے میں باقی دنیا سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ اس زمین کا سینہ بے شمار جانداروں سے بھرا پڑا ہے، جن میں کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کے متعلق صرف افسانہ، داستانیں اور لوک کہانیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی بے شمار لوگ ان مخلوقات کے وجود کو حقیقت میں مانتے ہیں۔ یہ مخلوقات مختلف مقامات پر اپنی جھلک دکھلا کر اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عجیب و غریب مخلوق بونو کی ہے، جو آج تک تاریخ انسانی کا ایک معمہ بنا ہے۔ بونا دراصل بہت چھوٹا قد و قامت کا انسان ہوتا ہے، جسے قدیم افسانہ اور مائتھولوجی میں بالکل انسان جیسا رہن سہن اور لباس والا دکھایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق بونے ایک ایسی مخلوق ہیں جو چھوٹے قد کے ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بدصورت ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے اندر کسی غار یا دریاؤں اور نہروں وغیرہ میں اپنی بستیاں بساتے ہیں۔ ان کے معاملاتی زندگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس عجیب الخلقت مخلوق کا تذکرہ قدیم تہذیب اور تاریخی ریکارڈ میں بھی ملتا ہے۔ 4500 سال قبل از مسیح میں مصر کے لوگ بونے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم مصری ادب، فلسفہ اور شاعری میں بونو کا عزت و احترام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ 21ویں صدی سے پہلے بونو کو صرف افسانوی اور قصہ کہانیوں میں موجود مخلوق مانا جاتا تھا، لیکن حقیقت سے پردہ تب اٹھا جب ستمبر سال 2003 میں آرکیولوجسٹ کو انڈونیشیا کے فلوریز رنگ نامی جزیرے کے ایک غار میں بونو کے ڈھانچے اور باقیات ملے۔ یہ باقیات تقریباً 7 لاکھ سال قبل پرانے تھے۔ سائنسدانوں نے انسانوں سے مماثل رکھنے والی اس مخلوق کو ہابٹس کا نام دیا ہے۔ نے نئے سوالات کھڑے کیے اور بونو کے وجود کے متعلق تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھولا۔ ان ثبوتوں سے واضح ہوتا ہے کہ بونے صرف قصے کہانیوں کی باتیں نہیں بلکہ حقیقت میں اس دنیا میں موجود تھے۔ آج ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ لاکھوں سال قبل انسان پتھر کے دور سے گزرا تھا۔ اس دور میں زمین پر زندہ رہنے کے لیے اسے بہت جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اس دور میں ہم انسانوں سے پہلے دیگر انسان نما نسلیں بھی پائی جاتی تھیں، جو شکل و صورت اور جسمانی طور پر ہم انسانوں سے بہت مشابہ تھے۔ ان نسلوں میں بہت بڑے قد کے انسان بھی تھے، اور یہ بونے بھی ان تمام نسلوں کے وجود کا آج ہمارے پاس پختہ ثبوت موجود ہے۔ بونو کے قصے سب سے پہلے امریکہ سے شروع ہوتے تھے، جہاں کے مقامی باشندے یہ مانتے تھے کہ جنگلات میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات رہتی ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح لگتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ بونے انسانوں سے چھپ کر رہتے ہیں۔ یہ قصے پورے امریکہ اور یورپ میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ بونو کی کہانیاں اور افسانے سب سے زیادہ جرمنی میں مشہور ہوئے۔ جرمن اساطیر کی مانیں تو بونے خود کو ایک جادوئی لباس میں چھپ کر غائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بونے پہاڑوں کے اندر اور زیر زمین رہتے تھے اور ماہر کاریگر ہوتے تھے۔ وہ لکڑی کے ساز و سامان کو بہترین شکل میں ڈھال کر بنایا کرتے تھے۔ قدیم نورس مائتھولوجی کے مطابق بونے زیر زمین چھپے ہوئے خزانے کے محافظ ہیں، جن کے پاس سونے، چاندی، قیمتی پتھر اور مہنگے ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ شمالی یورپ میں مشہور بونو کی کہانیوں میں انہیں اکثر ایسی جادوئی ہتھیار بنانے والے کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنے دور کے مطابق کافی جدید تھے، جس میں بجلی کے دیوتا تھور کا مشہور ہتھوڑا بھی شامل ہے۔ جرمن قبائل کے مطابق بونے بہت پراسرار مخلوق ہوتے ہیں جو اکثر انسانی رابطے سے دور رہتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار وہ انسانوں سے رابطے میں بھی آ جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کا اعتماد جیت لیتا ہے تو وہ انہیں خزانے سے نوازتے ہیں۔ مسیحی ثقافت اور افسانوں میں بھی ایک بونا سینٹا کلاز کے نام سے مشہور ہے، جس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر بچوں کو تحفے تحائف دیتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سینٹا کلاز قطب شمال میں رہتا ہے، جہاں بونو کی فوج ہوتی ہے، جو تمام سال قطب شمال میں موجود سینٹا کے گاؤں میں کھلونے تیار کرتے ہیں۔
سینٹا کلوز کے پاس اڑنے والے 8 ہرن ہیں جو اس کی بگی کو کرسمس کی رات اڑاتے ہیں۔ سینٹا کو اکثر محققین صرف خیالی اور افسانوی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹا کلوز ایک حقیقی شخصیت تھا جس کا نام سینٹ نیکولس تھا اور وہ ایک بونا تھا۔ اسی طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے رہتے ہیں جنہیں وہ ایلف کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے ایلف رہتے ہیں جو بڑی بڑی چٹانوں اور زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ نیٹو امریکہ اور ہوائی میں رہنے والے قبیلوں کا بھی ماننا تھا کہ ایلف انسانوں سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس زمین پر آباد تھے۔ یہ ایلف چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں اسٹیون ویگنر نامی سیاح کئی دنوں تک ان ایلف کی تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹچ بائی اے میریکل میں ایلف کے ساتھ ہوئے لوگوں کی ملاقات کے قصے شامل کیے ہیں۔ اسٹیفن پول نامی ایک شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت وہ ایک کھلی جگہ میں پہنچ گئے جہاں پتھروں سے بنی ہوئی کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھیں۔ پول نے خود اسٹیفن کو بتایا تھا کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا۔ وہ لگ بھگ 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ پول دوسرے دن پھر اس جگہ پہنچے لیکن وہاں اب کوئی پتھر یا ویسے انسان موجود نہیں تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونے دیکھے جانے کی کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا ایک قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے جنگلات میں رہتا تھا۔ آئرش سائنسدانوں نے بھی آئرلینڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقع ایک ایسے غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایمیزون میں رہنے والے جنگلی قبائل کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں حقیقت میں 5000 سال پہلے بونوں کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ بونوں کے متعلق ہندوستان میں بھی ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں شیش محل کی تعمیر کروائی، جو بیش قیمتی پتھر اور آئنوں سے بنا ایک بے مثال محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کے سردار نے بادشاہ سے کہا کہ یہ قلعہ جس ٹیلے پر تعمیر ہوا ہے اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبیلے آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان بونوں سے معافی مانگی، نیز ان بونوں کو اس کے بدلے بہت سارا سونا اور خزانے سے نواز کر رخصت کیا، لیکن بونوں سے اپنی اس ملاقات کو بادشاہ نے راز رکھنے کو کہا۔ اسلام کی بات کریں تو بعض عامل اور اہل علم کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کا بھی وجود ہوتا ہے جو نہایت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید میں عاد و سمود کی قد آور مخلوقات کا ذکر ہے تو یہ عین ممکن ہو کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہو جو انسانوں سے قد میں نہایت ہی چھوٹے تھے۔ بونوں کے متعلق کہانیوں اور افسانوں میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان تمام واقعات سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ نے ان بونوں کو زیر زمین چھپا کر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ہم انسانوں کی شریر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر یہ بونے ہمارے ساتھ اس زمین پر ہوتے تو یہ انسان کے ہاتھوں سے ہرگز محفوظ نہ رہ پاتے۔ شاید بونے اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اگر ہیں بھی تو ہماری پہنچ سے بہت دور۔ لیکن شاید مستقبل میں بونے کہیں سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں۔ وہ بونے بے ضرر ہوں گے یا خطرناک، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔